درس قرآن میں ایک نوجوان لڑکا آ گیا. وہ مجھے کہنے لگا جی کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے. میں نے کہا جی نہیں پڑھنی چاہیے. کہتا جی بخاری شریف میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اب جب اس نے یہ بات کی تو میں نے کہا یہ حدیث بخاری کے اندر ہے؟ کہا جی بخاری کے اندر ہے. میں نے کہا کس نے نقل کی ہے؟ کہا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو میں نے ابو داؤد منگوائی، ایک طرف بخاری شریف کھول کے رکھی اور ایک طرف ابو داؤد کھول کے رکھی. میں نے کہا جی دونوں کی سند چیک کر. اب اس نے دونوں کی سند جب چیک کی تو کہا جی ایک سند ہے. میں نے کہا اس حدیث کے بارے میں جس راوی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے یعنی سفیان رحمہ اللہ تعالی، وہ خود فرماتے ہیں کہ قال سفیان لمن یصلی وحدہ، کہ اس حدیث سے کوئی بندہ دھوکہ نہ کھائے، یہ تو اکیلے آدمی کے لیے ہے. اور میں نے کہا قرآن کریم کا حکم بھی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو تم خاموش رہو اور کان لگا کر سنو. اب جب اس نے دیکھا کہ واقعتاً یہ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے کہا ہے اور جس راوی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے وہ راوی خود کہہ رہے ہیں، کہنے لگا جی ابن ماجہ کے اندر بھی ایک حدیث ہے. میں نے کہا جی وہ کون سی؟ کہتا جی حدیث نمبر 843. میں نے کہا جی وہ حدیث سنا دیں. کہتے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے تھے تو پہلی 2 رکعتوں میں ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور سورت بھی پڑھتے تھے، اور آخری 2 رکعتوں میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. میں نے ابن ماجہ منگوائی، وہ کھولی اور کھول کر اس کے سامنے رکھ دی. میں نے کہا جی یہ دیکھ لیں. میں نے کہا یہ جتنے بھی فتنے ہیں ان کا کام صرف اشکال ڈالنا ہے، اشکال کو حل کرنا نہیں ہے. میں ایک جگہ پڑھا رہا تھا تو وہاں پڑھاتے ہوئے میں نے دوران اس سبق یہ بات کہی کہ جتنے باطل فرقے والے ہیں وہ اجمال بیان کرتے ہیں، وہ تفصیل بیان نہیں کرتے. آپ کو اجمال بیان کریں گے، آپ نے تفصیل تلاش کرنی ہے، یعنی کبھی بھی پوری بات نہیں کریں گے، یعنی آدھی بات کریں گے یا مبہم بات کریں گے. تو آپ نے اس کی تفصیل تلاش کرنی ہے کہ اس کی تفصیل کہاں پر ہے. تو میں نے کہا جی یہ حدیث آپ کو کس نے دکھلائی ہے؟ کہا جی کہ میں نے خود تحقیق کی ہے. تو میں نے کہا جی اس حدیث پر تو آپ کا اپنا عمل نہیں ہے. کہتے نہیں ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہیں. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جی آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ کہتے جی پڑھتا ہوں. میں نے کہا جی امام کے پیچھے سورت بھی پڑھتے ہیں؟ کہتے نہیں سورت تو نہیں پڑھتا. میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگا جی وہ قرآن کریم میں آتا ہے نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. میں کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ سے اگر 113 صورتیں منع ہو سکتی ہیں تو 114ویں نے کیا قصور کیا ہے؟ مجھے اس کا جواب دے دو. تو میں نے کہا اگر اس آیت کی وجہ سے آپ 113 صورتوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو اس آیت میں 114ویں بھی شامل ہے. اب یہ نہیں کہ 113 کو تو یہ شامل ہے اور 114ویں کو شامل نہیں ہے. باقی یہ جو حدیث آپ نے پیش کی ابن ماجہ سے حدیث نمبر 843، اس پر تو آپ کا اپنا عمل نہیں ہے. اس حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور سورت بھی پڑھتے تھے، اور آپ کہتے ہیں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں سورت نہیں پڑھتا. میں نے کہا تو اس حدیث پر تو آپ کا اپنا عمل نہیں ہے اور آپ ہمیں کس بات کی دعوت دے رہے ہیں؟ اب وہ کبھی حدیث کو دیکھے کبھی مجھے دیکھے. کہا جس کے اندر کیا ہے؟ کہتے اس بات پر تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا. میں نے کہا اس حدیث کے اندر یہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور سورت بھی پڑھتے تھے پہلی 2 رکعتوں میں، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے. میں نے کہا اگر آپ سورت پڑھتے ہیں تو پھر تو آپ کے اس حدیث پر عمل ہے، اگر سورت نہیں پڑھتے تو پھر اس حدیث کے آدھے حصے پر آپ کا عمل ہے اور آدھے حصے پر آپ کا عمل نہیں ہے. تو میں نے کہا اگر آپ آدھے حصے پر عمل چھوڑ دیں تو آپ مجرم نہیں بنتے، تو اگر ہم چھوڑ دیں تو ہم مجرم کیوں بنتے ہیں؟ اچھا میں نے اس کے سامنے میں نے کہا جی اسلام 360 کا بھی دیکھا ہے؟ کہتے ہیں دیکھا جی. میں نے کہا چلے اسے اٹھا کر دیکھ لیں.
کیونکہ آج کل آپ اس پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی اسلام 360 کے اندر اس حدیث کو نکال لیتے ہیں۔ میں نے موبائل اٹھایا اور اسلام 360 نکالی، اس میں ابن ماجہ حدیث کی کتاب نکالی، سرچ پر گیا، سرچ پر جانے کے بعد اوپر لکھا حدیث نمبر 843 اور سرچ دبایا۔ جب وہ حدیث نکل کر سامنے آ گئی تو میں نے کہا جی یہی حدیث ہے، کہنے لگا یہی حدیث ہے۔ میں نے کہا جی اس کا ریفرنس چیک کر لیں۔ میں نے کہا اس میں کیا لکھا ہے کہ امام کے پیچھے قرات کا حکم، نیچے لکھا ہے کہ سنن ابن ماجہ جلد 2، اس کے نیچے لکھا ہے کہ سنن ابن ماجہ، اس کے نیچے صحیح، اور نیچے آپ نے پڑھا کہ کیا لکھا ہے، کہتے ہیں کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا نیچے لکھا ہوا ہے تفرد بہ ابن ماجہ، کہ اس حدیث کو نقل کرنے میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، کسی اور نے اس حدیث کو نقل نہیں کیا۔ جب میں نے اس کے سامنے یہ بات کھول کر رکھی کہ ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں، تو کبھی وہ اس کو دیکھ کر کبھی مجھے دیکھے۔ اب اس سے کوئی اور بات تو نہیں بنی، تو مجھے کہنا کہ جی اچھا یہ بتائیں کہ اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے اور جب امام قرات کر رہا ہو، تو اگر آپ کہتے ہیں جی امام کی قرات کے وقت پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، تو آپ ثنا کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ تعوذ اور تسمیہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ التحیات کیوں پڑھتے ہیں؟ تو میں ہنس پڑا۔ میں نے کہا جی آپ کو یہ اچھے دھوکے سکھلاتے ہیں، اور آپ اتنے بیوقوف قسم کے لوگ ہیں کہ آپ ان کے دھوکوں میں فوراً آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا اگر آپ کے اندر عقل ہے تو آپ کہیں جی قرآن کریم کی آیت پڑھیں۔ قرآن کریم کی آیت کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اس وقت حکم ہے کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ آپ نے سننا بھی ہے اور خاموش بھی رہنا ہے۔ میں نے کہا یہ بتائیں کہ جب امام آگے نماز شروع کرتا ہے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت سے شروع کرتا ہے یا ثنا سے شروع کرتا ہے؟ اب قرآن کریم کی تلاوت کے وقت خاموش رہنے کا حکم ہے، ثنا کے وقت نہیں، اور ثنا تو سنت ہے۔ اب امام اگر ثنا پڑھ رہا ہے تو پیچھے مقتدی بھی ثنا پڑھ رہا ہے۔ امام نے اگر اعوذ باللہ پڑھی ہے تو مقتدی وہ بھی اعوذ باللہ پڑھے گا، اور امام نے اگر بسم اللہ پڑھی ہے تو مقتدی وہ بھی بسم اللہ پڑھے گا۔ اب اس نے شروع کیا الحمدللہ سے قرآن کریم، اب قرآن کریم شروع کیا تو اب قرآن کا حکم آ گیا، قرآن کہتا ہے اب آپ نے خاموش رہنا ہے۔ اور دوسری بات میں نے کہا آپ اس مسئلے سے واقف نہیں ہیں۔ آناف کا مسئلہ یہ ہے، آپ فتاوی محمودیہ اٹھا کر دیکھیں، اس میں باقاعدہ یہ لکھا ہے امام جب اونچی آواز سے قرات شروع کر دے تو مقتدی کو ثنا نہیں پڑھنی چاہیے، مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے۔ تو آناف کا تو یہی مسئلہ ہے کہ جب قرات شروع ہوگی تب خاموش رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جب قرات ختم کر دی اور رکعت ختم ہو گئی، رکعت ختم ہونے کے بعد اب جب التحیات شروع کرے گا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ التحیات کو آپ قرآن کہتے ہیں؟ قرآن نے حکم دیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو پھر آپ نے خاموش رہنا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات، یہ تو قرآن نہیں ہے۔ جب قرآن کریم نہیں ہے، اب قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہو رہی، اب پیچھے وہ پڑھے گا التحیات للہ۔ تو میں نے کہا جی یہ دھوکہ دیا جاتا ہے، جی دیکھیں ثنا پڑھی جاتی ہے، اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، التحیات پڑھی جاتی ہے، جب یہ پڑھ سکتے تو سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھ سکتے؟ تو قرآن کریم پڑھنے کے وقت پیچھے خاموش رہنے کا حکم ہے۔ تو میں نے کہا جی اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے، پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ اگر کوئی بندہ رکوع کے اندر آ کر شامل ہو جائے امام کے ساتھ تو فرمایا کہ اس کی رکعت ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الام کے اندر جلد نمبر 1 میں اور صفحہ نمبر 374 میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامَ، کہ اگر کسی آدمی نے امام کو رکوع کے اندر پا لیا اور امام کے سر اٹھانے سے پہلے یعنی اس کی پشت کے اٹھنے سے پہلے وہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو گیا، فرمایا کہ اعتدى بتلك الرکعت، وہ اس رکعت کو وہ شمار کرے گا۔ اب اس رکعت میں نہ تو اس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے اور نہ اس نے سورہ فاتحہ امام سے سنی ہے۔ تو اس بات پر تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی بندہ رکوع کے اندر آ کر امام کے ساتھ شامل ہو جائے تو فرمایا کہ اس کی وہ رکعت ہو جاتی ہے بغیر سورہ فاتحہ کے۔ تو اگر وہ رکعت ہو سکتی تو باقی رکعت کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو یہ دلیل دینی کہ ہم
ابن ماجہ کی حدیث کے اندر آتا ہے، ابن ماجہ حدیث نمبر 843 کے اندر کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو وہ حدیث اس حدیث پر تو ان کا اپنا عمل نہیں، کیونکہ اس میں آتا ہے صحابی کہتے ہیں ہم سورہ فاتحہ بھی پڑھا کرتے تھے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی پڑھتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو جو بیان کیا وہ ان کا تفرد ہے، لہذا اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔